हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज यूजीसी केयर लिस्टेड मैगजीन कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान से निकलने वाले माहनामा ख़वातीन दुनिया पर। ख़वातीन दुनिया के जून शुमारे में मेरा एक मज़मून शाया हुआ था। आज हम उसी को आपके सामने पेश करेंगे। इस शुमारे में शामिल मज़ामीन की फ़हरिस्त हम देखते हैं। पेज नंबर 29 पर मेरा मज़मून है आंगन आंगन पुरवाई रफ़िया शबनम आबिदी। आंगन आंगन पुरवाई रफ़िया शबनम आबिदी, कब तक उसके सर पे होगा दालानों का सूरज राज, जाने कब बेखौफ चलेगी आंगन आंगन पुरवाई। रफ़िया शबनम आबिदी दौर जदीद की एक मुमताज़ शायरा हैं। अफसाना निगारी से अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ करने वाली रफ़िया शबनम आबिदी का शुमार उन शायरात में होता है जिन्होंने 1960 के बाद अपनी शनाख्त कायम की। रफ़िया शबनम आबिदी एक मशहूर और मारूफ शायरा हैं। अब तक उनके कई शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं। रफ़िया शबनम आबिदी का पहला शेरी मजमुआ मौसम भीगी आँखों का 1985 में मंजर आम पर आया। अगली रुत के आने तक नई घटाएं उतर रही हैं और आंगन आंगन पुरवाई उनके दीगर शेरी मजमूए हैं। आंगन आंगन पुरवाई 2009 में शाया हुआ, जो सिर्फ गज़लों पर मुश्तमिल है। रफ़िया शबनम आबिदी बाशऊर और पुख्ता ज़हन की शायरा हैं, जिनकी नज़्मों और गज़लों का मुताला करने पर हम देखते हैं कि उनकी शायरी के मौज़ूआत और उनके ख़यालात मुनफ़रिद हैं, जो उनको दीगर शायरात से अलग करते हैं। रफ़िया शबनम आबिदी ने जिस दौर में अपनी शायरी का आगाज़ किया, उस वक्त तानीसी तहरीक पर बहुत ज़ोर व शोर से लिखा जा रहा था। ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ें बुलंद की जा रही थीं। उनमें कुछ आवाज़ें बागी रुख इख्तियार किए हुए थी। रफ़िया शबनम आबिदी के कलाम में भी निसाइयत का रंग है, लेकिन बड़े ही शाइस्ता अंदाज में वो बगावत पर नहीं उतरती, बल्कि नर्म लहजे और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कहती हैं, जो असर रखती है। उन्होंने भी औरतों के हुकूक़ के लिए आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन इंतहा पसंदी से अपनी शायरी को दूर रखा है। अपने इसी मुनफरिद अंदाज़े फ़िक्र के लिए वो जानी जाती हैं। वो ख़ुद कहती हैं, बहुत से सवालात हैं जो अपने जवाबों की तलाश में सदियों से मेरे अंदर भटक रहे हैं, लेकिन खामोशी और नारसाई के इस जंगल में, बेहिसी के इस सहराए बेकना में, जिसे आलम जिहाद कहा गया है, मेरी इस बेचैन रूह की आवाज़ कौन सुने। यहाँ तो सन्नाटे भी गूंगे बहरे हो गए हैं। वैसे भी दहशत गर्दी का इल्ज़ाम हो, किसी फ़र्ज़ी गुनाह का या जज्बात और रिश्तों की बेहुरमती का, क्या ये कम है कि हर औरत हर दौर में हर जगह समाज के इस रवैये को खामोशी और सब्र के साथ साथ सहती और जुरात के साथ मुआफ़ करती चली आई है। बस मैं क्या और कोई और शायरा क्या, औरत कमबख्त का दिल ही ऐसा होता है कि ये दिल बहरहाल माँ का दिल है, और माँ कभी डायन नहीं होती, दुश्मन की भी नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी शायरी इन्हीं एहसासात के तनाजुर में पढ़ी जाए, ताकि उसकी सही मुनसिफ़ाना और ईमानदाराना तफ़हीम हो सके, किसी बेबाक तानीसी शायरा की रोशनी में नहीं। आंगन आंगन पुरवाई रफ़िया शबनम आबिदी, सफ़हा नंबर 13। रफ़िया शबनम आबिदी तानीसी तहरीक पर अपने तासुरात बयान करते हुए कहती हैं कि मेरी पहचान एक ऐसी बाग़ियाना तानीसी शायरा के तौर पर ना हो। मेरा दिल भी बहरहाल एक माँ का दिल है, और यही नरम लहजा उनको दूसरी शायरात से मुनफरिद करता है। रफ़िया शबनम आबिदी के यहाँ जज्बात, एहसासात, सियासत, समाजियात और निसाई हिस्सियत पर कसरत से अशार मिलते हैं। इन तमाम एहसासात और ख़यालात की अक्कासी में रफ़िया शबनम आबिदी पसमुर्दा नहीं, पुरुम्मीद हैं, जो उनके बाशऊर, तालीम याफ्ता और हसास होने का पता देते हैं। रफ़िया शबनम आबिदी अपनी शायरी के बारे में लिखती हैं, 9-10 साल की उम्र से आज तक मैंने जो कुछ महसूस किया है, देखा है, वही लिखा है। मेरी शायरी मेरी फ़िक्र व एहसास के इर्तिकाई सफ़र की दास्तान है। इसमें मेरी और सिर्फ़ मेरे दिल की धड़कनें शामिल हैं। अगर औरों के गम भी हैं, तो मैंने उन्हें ऐसे समेटा है जैसे मेरे अपने ही गम हों।
جگ بیتی کو آپ بیتی بنا کر پیش کرنے کا فن ہی تو شاعری ہے۔ باحوالہ آنگن آنگن پروائی رفیہ شبنم عابدی صفحہ نمبر 14۔ کمال فن ہے سلیقے سے بات کر جانا، سخن کا سادہ لباسی میں بھی سنور جانا۔ رفیہ شبنم عابدی کا تعلقی و ادبی خانوادے سے ہے جس کی تعلیمات اور تربیت ان کی شخصیت میں جھلکتی ہیں۔ اپنے ہر شعری مجموعے کا آغاز انہوں نے حمد و نعت اور منقبت سے کیا ہے۔ رفیہ شبنم عابدی نے اپنی تخلیقی بصیرت اور ذہنی فعالیت کے ذریعے اپنی ایک منفرد پہچان قائم کی ہے۔ آنگن آنگن پروائی میں شامل کلام میں خوشنما رنگ، میٹھے بول، شگفتہ انداز، تر و تازگی کے جھونکے، محبت کی نغمگی، دلکشی، سادگی، ساختگی، بیان کی رنگینی اور نسائی لب و لہجے کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری کا موضوع اور فکری کینوس بہت وسیع ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ وہ سلونا خوش ادا شیریں سخن اچھا لگا، وہ سلونا خوش ادا شیریں سخن اچھا لگا، تمکنت کے ساتھ اس کا بانک پن اچھا لگا۔ جس گھڑی آئی میرے بادل کے آنے کی خبر، یہ زمیں اچھی لگی نیلا گگن اچھا لگا۔ غزل کے چند اشعار۔ زباں پہ حرف شکایت کبھی نہ لاؤں میں، زباں پہ حرف شکایت کبھی نہ لاؤں میں، وہ چاہتا ہے کہ غم میں بھی مسکراؤں میں۔ زباں پہ حرف شکایت کبھی نہ لاؤں میں، وہ چاہتا ہے کہ غم میں بھی مسکراؤں میں۔ سوال یہ ہے کہ آخر میری خطا کیا ہے، سوال اس کا نہیں کیوں سزا نہ پاؤں میں۔ دہکتی آگ میں اس کا بھی امتحان تو ہو، دہکتی آگ میں اس کا بھی امتحان تو ہو، یہ کیسی شرط کہ ہر بار ہار جاؤں میں۔ جلی ہوں دھوپ میں جب رو ستم کی برسوں تک، جلی ہوں دھوپ میں جب رو ستم کی برسوں تک، ملے جو حق تو کوئی سائباں بناؤں میں۔ رفیہ شبنم عابدی نے معاملات عشق کی تمام کیفیات کو اپنی نسوانی آواز میں انوکھی تشبیہات اور نرم لہجے کے ساتھ پیش کیا ہے، جہاں خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ خود سپردگی کا جذبہ بھی ہے۔ تمام عمر تیرے ساتھ کاٹ دی ہنس کر، کوئی تو کام ہمیں شاندار کرنا تھا۔ رفیہ شبنم عابدی نے اپنی زندگی کے تخلیقی سفر میں جذبے، احساس اور شعور کے بڑے فاصلے طے کیے ہیں اور اپنی شعری کائنات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ آنگن آنگن پروائی میں ہم جس نوعیت کی شاعری دیکھتے ہیں اس میں خود اعتماد، حساس دل، محبت کرنے والی عورت کا عکس نظر آتا ہے۔ وہ اپنے محبوب سے شکوے تو کرتی ہے، ساتھ میں بے پناہ محبت بھی کرتی ہے۔ غزل کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ کوئی شکوہ نہ شکایت نہ گلہ ہے جانا، کوئی شکوہ نہ شکایت نہ گلہ ہے جانا، ہم نے ہر ظلم سلیقے سے سہا ہے جانا۔ بے گناہوں پہ ستم لطف گنہگاروں پر، بے گناہوں پہ ستم لطف گنہگاروں پر، مملکت میں تیری کیا کیا روا ہے جانا، مملکت میں تیری کیا کیا نہ روا ہے جانا۔ کب یہ چاہا میری پہچان بنے تیرے بغیر، مانگ میں میری تیرا نام سجا ہے جانا۔ تو جہاں بھی رہے خندہ رہے شاداب رہے، تو جہاں بھی رہے خندہ رہے شاداب رہے، آج بھی لب پہ یہی ایک دعا ہے جانا۔ شبنم اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شبنم اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں چاہا تمہیں لاکھوں میں چنا ہے جانا۔ جذبات کی سچائی اور طرز اظہار کی دلکشی رفیہ شبنم عابدی کی شاعری کی روح ہے۔ وہ جو محسوس کرتی ہیں اسی کو اشعار میں ڈھال کر پیش کرتی ہیں۔ آنگن آنگن پروائی میں شامل کلام ان کے جذبات و احساسات اور نفسیات کی ترجمانی کرتا ہے۔ ان کی غزلوں میں سمندر کی گہرائی اور گہرائی ہے، وصل کے جذبوں کی عکاسی، ہجر کے لمحات کی کسک ہے۔ زندگی اور معاشرت کی تبدیلیوں کی روشنی میں انہوں نے اپنی شاعری میں بھی بہت سی تبدیلیاں کی ہیں۔ وقت کے ساتھ معاشرے میں آئی تبدیلیوں کو محسوس کرنا اور ان کو شاعری میں ڈھالنے کا فن ان کو خوب آتا ہے۔ کیسی پروائی تھی جو پیاس کے جنگل میں رہی، ایک بادل کے لیے ریت کے دلدل میں رہی۔ جتنی رتوں کی تبدیلی ہے وقت کی ساری سرگرمی ہے، جتنی رتوں کی تبدیلی ہے وقت کی ساری سرگرمی ہے، اب وہ موم صفت ہے شبنم، پہلے تھے سیماب بہت۔ واہ!
رفیہ شبنم عابدی نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس کے تمام نشیب و فراز کو اشعار کے ذریعے دنیائی ادب میں اجاگر کیا ہے۔ ان کی شاعری کا لب و لہجہ تیکھا نہیں بلکہ ان کے لہجے میں شائستگی موجود ہے، جو شیریں لفظیات کے ساتھ اپنی بات کو مؤثر انداز میں کہتی ہیں۔ آنگن آنگن پروائی کی آخری غزلوں میں رفیہ شبنم عابدی نے خود اعتمادی اور خود داری سے بھی بھرپور غزلیں کہی ہیں۔ مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آنگن آنگن پروائی ایک حساس شاعرہ کے پختہ ذہن کی وہ ہوائیں ہیں جو ہر آنگن میں تازگی بکھیرتی چلی جاتی ہیں۔ عزت نفس کو مٹی میں ملائیں گے نہیں۔ دیکھیے بہت ہی خودداری اور حساس پن ان کے ان الفاظ میں جھلک رہا ہے۔ عزت نفس کو مٹی میں ملائیں گے نہیں، وہ بلائیں بھی تو ہم لوٹ کے جائیں گے نہیں۔ آپ خود سر ہیں مگر ہم بھی ہیں خوددار بہت، آپ خود سر ہیں مگر ہم بھی ہیں خوددار بہت، آپ مانیں گے نہیں ہم بھی منائیں گے نہیں۔ غری کے گریہ و ماتم نہیں ہوں، غری کے گریہ و ماتم نہیں ہوں، پریشاں ہوں مگر پے ہم نہیں ہوں۔ یہ معنی شاعری ایک فن ہے شبنم، یہ معنی شاعری ایک فن ہے شبنم، میں اس فن میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ دوستو یہ تھا میرا مضمون خواتین دنیا میں شائع شدہ، جو جون 2023 کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ آپ سے تاثرات اور آپ کے خیالات، آپ کی رائے میرے مضمون کے بارے میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر پسند آئے تو لائک کیجیے، اور آگے بھی یہ ادبی سلسلہ اشعار بڑے ہی لوگوں کے تاثرات مجھے ای میل کے ذریعے آ رہے ہیں کہ آپ نے جو اشعار کا انتخاب کیا ہے بہت ہی خوب ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے۔